اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عامر بن سعید رضی اللہ عنہ کی امیری کا واقعہ۔ خالد بن میدان کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہمارا والی حضرت عامر بن سعید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حمص تشریف لائے تو پوچھا، اے حمص والو، تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور حمص کو چھوٹا کوپا کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے عاملوں کی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس دین چڑھے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑا سمجھا اور فرمایا، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا، بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں ان کا ایک دن ایسا ہے جس میں وہ ہم میں تشریف نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن آپ پر گویا موت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت عامر بن سعید رضی اللہ عنہ کو اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے اللہ، آج اس میں میری رائے کو غلط نہ کرنا۔ فرمایا، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ہمارے پاس نہیں آتے یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کا ذکر کرنا ناپسند کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے کوئی خادم نہیں ہے، لہذا میں خود اپنا آٹا گوندتا ہوں، پھر میں انتظار میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ آٹا خمیر ہو جائے، پھر اپنی روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں اور ان کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، رات کو کسی کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا، اگرچہ میں اس کا تذکرہ کرنا نامناسب سمجھتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے مہینے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں بھائی تشریف نہیں لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، نہ تو میرے پاس خادم ہے جو میرے کپڑے دھوئے اور نہ دوسرے کپڑے ہیں جو میں بدل لوں، اس لیے میں کپڑے دھو کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو انہیں مل کر صحیح کرتا ہوں، پھر دن کے پچھلے حصے میں ان کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک دن ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مکے میں حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت موجود تھا۔ قریشیوں نے ان کے گوشت کو چیرے دیے، پھر انہیں کھجور کے تنے پر لٹکایا اور کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اپنے اور اپنے اہل و اولاد کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے آواز لگائی، یا محمد، لہذا جب میں اس دن کو اور اس حال میں ان کی مدد نہ کرنے کو یاد کرتا ہوں، حالانکہ میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مگر میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے مجھے کبھی نہیں بخشے گا، تو اس وجہ سے مجھ پر شدید غم طاری ہوتا ہے۔ یہ جوابات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو غلط نہیں کیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف 1000 دینار بھیجے اور فرمایا، اپنے کاموں میں ان سے مدد لو۔ حضرت سعید کی اہلیہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے پرواہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس سے بہتر کی رغبت ہے کہ ہم یہ دینار اسے دے دیں جو ہمارے پاس آئے اور ہم سے زیادہ ان کا محتاج ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں میں سے ایک معتمد کو بلایا اور دیناروں کی تھیلیاں بنائیں، پھر فرمایا، یہ فلاں قبیلے کی بیوہ کے پاس لے جاؤ، اور یہ فلاں کے یتیم کے پاس، اور فلاں کے مسکین کے پاس، اور فلاں قبیلے کے مریض کے پاس لے جاؤ،
حتیٰ کہ ان میں سے 1 دینار رہ گیا تو بیوی سے فرمایا یہ تم خرچ کر لو۔ پھر آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اہلیہ نے کہا کیا ہم اپنے لیے خادم نہ خریدیں؟ اس مال کا کیا ہوا؟ فرمایا جس ضرورت کی حالت میں تم ہو عنقریب اس سے زیادہ حاجت مندی کی دولت پیش آنے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔